ہر انسان کے دل میں خوف الہی کا ہونا ضروری ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا واجب اور ضروری ہے. یہ خوف الہی توحید کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، اللہ رب العالمین کا خوف رکھا جائے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھا جائے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے اندر نہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے اندر رکھنا شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور غیروں سے ڈرنے سے منع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا، یہ بتلا دیا کہ فلا تخافوہم، کہ منافقوں سے مشرکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وخافون ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو. محترم دوستوں، الغرض ڈرنا اللہ سے ہے، غیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں، جس قدر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس حساب سے آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اسی حساب سے جو ہے آپ کے اندر غیروں کا خوف کم ہوگا. اللہ کا ڈر ہوگا تو غیروں کا ڈر نہیں ہوگا. آج ہمارا حال انتہائی افسوسناک ہے، آج ہمارا حال انتہائی پریشان کن ہے. آج ہمیں مختلف طریقوں سے دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. آج ہمارے اندر دشمن طاقتوں کا ڈر، آج ہمارے اندر دشمن شخصیتوں کا ڈر، آج ہمارے اندر غیروں کا ڈر. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے. ضرورت ہے اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کی، ضرورت ہے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی، کیونکہ جس قدر آپ کا ایمان ہوگا اسی حساب سے آپ کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، اسی حساب سے آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. محترم دوستوں، اگر آپ نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا، اگر آپ نے اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کر لیا، تو یقین جانیں اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پر آپ کی مدد کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحفظ اللہ یحفظ کا، یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے دین کی، اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کی، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر موڑ پر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. محترم دوستو، پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. غیروں کا دھمکانا، غیروں کا ڈرانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی گزشتہ قوموں نے دین حق پر رہنے والوں کو ڈرایا تھا، گزشتہ قوموں نے اپنے رسولوں کو دھمکایا تھا، ڈرایا تھا، کہا تھا ہمارے دین پر آ جاؤ، ہماری شریعت کو مان لو، ہمارے دین ہماری ملت کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہیں جو ہے اس سرزمین سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. کافروں نے
اپنے رسولوں سے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ، اگر اس سرزمین پہ رہنا چاہتے ہو تو ہماری ملت کو مان لو، ہمارے دین کو، ہمارے دھرم کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہیں اس سرزمین سے نکال بھگائیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی جو ہے کہا اپنے رسولوں کو کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ہم ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد روئے زمین میں ہم تمہیں آباد کریں گے، روئے زمین کا خلیفہ اور جانشی ہم تمہیں بنائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وافر، یہ فضیلت، یہ انعام اس آدمی کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، میری دھمکیوں سے ڈرے۔ محترم سامعین، پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی دھمکیوں سے، اللہ رب العالمین کی وعیدوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، دشمن طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کرے گا اگر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا، اگر ہم نے اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیا۔ محترم دوستو، یہ خوف الہی کہ اللہ کا ڈر بہت ہی عظیم صفت ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی عمدہ صفت ہے، یہ فرشتوں کی بھی صفت ہے، فرشتوں کی صفت ہے یہ خوف۔ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور فرشتوں کے ڈرنے کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ محترم سامعین، پتہ یہ چلا کہ فرشتے کی صفت خوف الہی ہے، فرشتے بھی جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف الہی انبیاء کرام کی بھی صفت رہی ہے، اور تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو خوف الہی کی ترغیب دلائی ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی تاکید کی ہے۔ محترم سامعین، حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے غلطی ہو جاتی ہے، انہیں احساس خوف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر کا احساس ہوتا ہے، پھر دونوں یہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو منع کیا تھا، کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے اپنے وسوسے کا جال بچھانا شروع کر دیا، شیطان نے دونوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ جب دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے یہ دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی خوف الہی طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک جنازے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے تھے، اتنا روئے کہ آپ کے نیچے کی زمین بھیگ گئی، آپ کے آنسوؤں سے آپ کے نیچے کی زمین بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اس طرح کے دن کے لیے تیاری کر لو، قبر کے لیے تیاری کر لو، قبر میں تمہیں بھی جانا ہے، قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ محترم سامعین،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ میرے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے ہمارے اسلاف کے اندر خوف الہی طاری رہتا تھا، ہمارے اسلاف کے اندر خوف طاری ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہو گئے، ان کے سارے معاملات درست ہو گئے، ان کا نتیجہ اچھا ہو گیا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی میں کس قدر خوف تھا۔ دیکھیں، حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے، ان کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں ایک لمبے سفر میں جانے والا ہوں، ایک لمبے سفر میں روانہ ہونے والا ہوں، اور میرا جو ہے سامان سفر بہت ہی کم ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوف الہی بہت ہی عظیم، بہت ہی عمدہ صفت ہے، یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ انبیاء کرام کی صفت رہی ہے، یہ صحابہ کرام کی صفت رہی ہے، یہ تابعین اعظام کی صفت رہی ہے۔ حضرت عطا السلمی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری موت میری گردن پر ہے، قبر میرے سامنے ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اور ان تمام مراحل میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، یہ کہہ کر کے جو ہے حضرت عطا سلمی رحمہ اللہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی ختم ہوئی، افاقہ ہوا، تو یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ میرے حال پر رحم فرما، یا اللہ قبر میں آسانی فرما، یا اللہ موت کا لمحہ آسان کر دے۔ محترم سامعین، یہ خوف الہی بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ حضرت ابو حفص کا قول ہے، جناب ابو حفص کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خوف اللہ رب العالمین کا وہ کوڑا ہے جو اپنے دروازے سے بھاگنے والوں کو سیدھا کرتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ خوف دل میں ایک چراغ ہے۔ یہ خوف الہی بندوں کو اعمال صالحہ پر، اچھے کاموں کو کرنے پر ابھارتا ہے، نیک کاموں کو کرنے پر ابھارتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر ابھارتا ہے، صدقات و خیرات کرنے پر ابھارتا ہے، نماز قائم کرنے پر ابھارتا ہے، ذکر الہی کرنے پر ابھارتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے پر ابھارتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھروں کی تعمیر میں، اللہ رب العالمین کے گھروں کی تعمیر و توسیع میں صدقہ و خیرات کرنے پر ابھارتا ہے، چندہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ محترم دوستوں، یہ خوف الہی ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے یہ جلسہ رکھا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ آپ لوگ اسی خوف الہی کی بنیاد پر مسجد کی تعمیر و توسیع میں دل کھول کر کے جو ہے چندہ دیں گے، یقیناً آپ لوگ جو ہے مسجد کی تعمیر و توسیع میں اپنا جو ہے قیمتی مال صرف کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی دولت ہے، وہی لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور مسجدوں کی تعمیر و توسیع، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھروں کی تعمیر اور توسیع میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھروں میں صبح و شام تسبیح وہی لوگ بیان کرتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے پاس خوف الہی کی دولت ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر ایمان، جن کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، وہی لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وہی لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ خوف الہی تمام قسم کی برائیوں سے بھی روکتا ہے، یہ خوف الہی نافرمانیوں سے، گناہوں سے روکتا ہے، ہر قسم کی برائیوں سے یہ خوف الہی، یہ اللہ رب العالمین کا ڈر روکتا ہے۔ زنا جو ایک پرلطف چیز ہے مگر حرام ہے، اس سے یہ خوف الہی روکتا ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو آدمی زنا پر زنا کرتا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک حسین و جمیل بادشاہ کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے بہلایا پھسلایا تھا، لفٹ دیا تھا، زنا کی طرف جو ہے انہوں نے بلایا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو جو ہے اس کی پیشکش کو رد کر دیا تھا، بس اس لیے چونکہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، ان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں، بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں، بڑے ہی نرم لہجے میں یوسف علیہ السلام کو لبھانے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کی اس کی جو ہے پیشکش کو جو ہے رد کر دیا اور فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو کہہ رہا تھا کہ خوف الہی جو ہے یہ اللہ کا ڈر بندوں کو گندے کاموں سے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ خوف الہی لڑائی جھگڑے سے بھی منع کرتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بھی روکتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر، ہر انسان کے اندر جو ہے معاشرہ میں خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو پھر سماج میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، سماج میں مار پیٹ نہیں ہوگی، سماج میں قتل و قتال نہیں ہوگا، سماج کا ماحول محبت بھرا ماحول ہوگا، پیار کا ماحول ہوگا، محبت کا ماحول ہوگا، انتہائی خوشگوار ماحول ہوگا، امن و چین ہوگا، امن و چین اور سکون سے جو ہے لوگ زندگی گزاریں گے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ قابیل نے جب حابیل کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حابیل نے کہا تھا کہ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ حابیل نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت میرے اندر ہے، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ دوستوں پتہ یہ چلا کہ خوف الہی جو ہے لڑائی جھگڑے سے، قتل و قتال سے روکتا ہے، ہر قسم کی برائیوں سے جو ہے، ہر قسم کے گندے کاموں سے روکتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے جو ہے یہ خوف الہی ہر قسم کے اچھے کاموں کو کرنے پر بھی ابھارتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا
تو دوستو یہ خوف الہی بہت ہی عظیم شے ہے، بہت ہی عظیم اور بہت ہی عمدہ صفت ہے۔ اس کو اپنانے والا آدمی، اس کو اختیار کرنے والا آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس روئے زمین کے اندر اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا اور خوف لیے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے گزارا، تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے گا، جو شخص اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے جو شخص ڈرتا رہے گا اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو جو ہے خواہشات نفسانی سے، غلط کاموں سے روکتا رہے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ محترم سامعین، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے گا، جو شخص اللہ رب العالمین کا خوف لے کر کے زندگی گزارے گا، اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے خوف الہی وہ عظیم دولت ہے جس کو اختیار کرنے والا آدمی، جس کو اپنانے والا آدمی جہنم سے محفوظ رہے گا، جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو آدمی اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے رویا ہو، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے۔ جس طریقے سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ کا دوبارہ واپس جانا تھن میں محال ہے، اسی طریقے سے اس آدمی کا جہنم میں جانا محال ہے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے رویا ہو، آنسو بہایا ہو۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے جو شخص اس روئے زمین میں ڈرتا رہے گا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا اور ڈر کر کے جو ہے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے کل قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین امن و چین اور سکون کی سعادت جو ہے سے بہرور کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، کہ میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو قسم کے امن کو جمع نہیں کروں گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ میرا روئے زمین کے اندر مجھ سے ڈر کر کے جو ہے زندگی گزارے گا، اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو گزارے گا، تو میں اسے قیامت کے دن جو ہے امن و امان، چین و سکون عطا کروں گا۔ اس آدمی کو قیامت کے دن کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، چین و سکون ہوگا، بڑی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن رہے گا، کسی قسم کی پریشانی اور خوف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بندہ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر میرے خوف کی پرواہ نہیں کرے گا، مجھ سے ڈرے گا نہیں، اس کو قیامت کے دن خوف سے میں دوچار کروں گا۔ محترم سامعین، پتہ چلا کہ خوف الہی کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے زنا جیسی پرلطف چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن جو ہے اپنے جو ہے
عرش کے سایہ میں جگہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا. ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے حسین و جمیل عورت، انتہائی اعلیٰ خاندان کی عورت کی دعوت کو ٹھکرایا ہو. ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، یعنی بس یہ کہہ کر کے جو ہے اس کی دعوت کو ٹھکرایا ہو، زنا کی دعوت کو ٹھکرایا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے. محترم سامعین، تو یہ خوف الہی، کہ اللہ رب العالمین کا ڈر بہت ہی عظیم دولت ہے. اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے خوف الہی کو اختیار کر لیا، اگر اپنا لیا، تو ہمارے سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اور جب ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے اور ہمارے جو ہے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا نتیجہ بھی اچھا ہوگا. آج ہمارے نوجوانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے. آج ہمارے نوجوان آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان جو ہے شراب کے اڈوں میں، زنا کے اڈوں میں نظر آتے ہیں. آج ہمارے نوجوان جوئے کے اڈوں میں نظر آتے ہیں. آج ہمارے نوجوان سب سے زیادہ جو ہے اپنی قیمتی جوانی کو جو ہے موبائل میں برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الغرض ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے اپنی قیمتی جوانی کو، اپنی قیمتی زندگی کو جو ہے برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے. اور ڈر کہاں سے آئے گا دوستو؟ ڈر کہاں سے آئے گا جبکہ ہمارے نوجوانوں کے پاس، جبکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے کہ قبر کیا چیز ہے. جب ہم نہیں جانیں گے تو ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے کیسے؟ جب ہم نہیں جانیں گے تو قیامت سے کیسے ڈریں گے؟ دوستو، ضرورت ہے جاننے کی، ضرورت ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کی. اور یہ ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے، یہ ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے دین کی بنیادی تعلیم دے، علم سے نوازیں، دینی جو ہے تعلیم دیں اور صحیح تربیت دیں. لیکن ہم نے جو ہے صرف بچے پیدا کرنا اور بچوں کو پیدا کر کے گلیوں میں چھوڑ دینا سیکھا ہے. دوستوں، بچوں کو پیدا کر کے گلیوں میں چھوڑ دینا، راستوں میں چھوڑ دینا ایک کمال نہیں ہے، بلکہ بچوں کو پیدا کر کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دی جائے، بچوں کو صحیح تربیت دی جائے. محترم سامعین، تو میں عرض کر رہا تھا خوف الہی کے تعلق سے کہ خوف الہی یا اللہ رب العالمین کا ڈر بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی چیز ہے.